تو جی اسی پہ بات کر لیتے ہیں. صنعتکار اور سابق صدر ایف پی سی سی آئی زبیر طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا جو وفاقی بجٹ ہے اور صنعتی سیکٹر کے لیے کیسا دیکھتے ہیں, کن اسٹیپس کی یا کن پالیسیز کو آپ کو امید تھی, اور جو اعلانات ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں, جو نہیں ہوئے آپ کے خیال میں اقدامات وہ ہونے چاہیے تھے کہ نہیں, ذرا اوور آل ہمیں اپنا تجزیہ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بجٹ کو میں اس صورتحال میں بالکل مناسب سمجھتا ہوں. حکومت جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں, ٹیکسز کم کیے ہیں, اوور آل کسٹم ڈیوٹی جو 20% تھی اس سے کم کر کے 15 پہ لے آئے ہیں, اور بہت ساری اشیاء فارماسٹیکل انڈسٹری کی جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی زیرو کر دی ہے. اسی طرح سیلریڈ کلاس کا ہمارا سخت مطالبہ تھا کہ اس کا سیلریڈ کلاس کو جو ہے ان کا ٹیکس کم کر کے 35 سے 20 پہ لایا جائے, لیکن وہ حکومت نہیں مانی اور انہوں نے اس کو 35 پہ ہی برقرار رکھا ہے. تو یہ جو سیلری کلاس ہے اس کے لیے اس میں کوئی بھی وہ رعایت نہیں دی گئی. اور باقی جو چیزیں ہیں آہستہ آہستہ حکومت نے مختلف جگہ پہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں انہوں نے بعض جگہ پہ جو ہے چھوٹ دی ہے, ٹیکسز کم کیے ہیں. اس کا اوور آل امپیکٹ بہت اچھا آئے گا, کیونکہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی تو اس کے ساتھ بہت ساری دیگر انڈسٹریز بھی چلتی ہیں, جس میں سیمنٹ ہے, اس میں اسٹیل ہے, اس میں ٹائلز ہیں, اس میں اور دیگر اشیاء جو ہیں. تو وہ حکومت کا اقدام کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بالکل مناسب تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 6 مہینے میں جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ دیکھیں کہ بہتری کی طرف جائے گی. بالکل, جب صنعت چلتی ہے تو اور بھی اس کے ساتھ بہت انڈسٹریز چلتی ہیں. خاص طور پر اگر ہم بات کی جائے جاب کریشن کی, تو جاب کریشن از ہیویلی منسلک ہے وہ صنعت کے ساتھ. زبیر صاحب, میرا آپ سے سوال یہ کہ ایکسپورٹ وی نو کہ ہماری معیشت کے لیے آکسیجن کا کردار ادا کرتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ میں ایسے اعلانات کیے گئے ہیں جن سے برآمدات بڑھانے میں مدد مل سکے گی؟ دیکھیں, بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے کوئی خاص مراعات کا اعلان کیا ہو. ایکسپورٹ انڈسٹری کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت کم کی جائے. ابھی جو 13 سینٹ کی بجلی ہے اس سے ہم بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں انڈسٹری کا یہ مطالبہ ہے کہ بجلی کی قیمت 9 سینٹ یا اس کے مساوی روپے ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی دیکھا جائے تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو کوئی خاص فائدہ نہیں دیا گیا اس بجٹ کے اندر. اور اس میں جو مین چیز اگر کوئی ہے بندہ جس کا اس بجٹ میں خاص طور پہ ذکر نہیں کیا گیا, وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی. دیکھیں, سارا پاکستان مل کے جتنی بھی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ $32 بلین سے زیادہ نہیں ہوتی, لیکن یہ ہمارے جو پاکستانی بھائی جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں وہ ہمیں تقریباً اس سال 37 بلین بھیجنے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں. میں حکومت سے کہوں گا کہ ان کے لیے امیگریشن کاؤنٹر جو ہے نا, ہم جب بھی باہر سے آتے ہیں تو کراچی کے ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ 12 کے قریب کاؤنٹر ہیں, 6 کے اوپر آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, 6 پہ نہیں ہوتے, اور جو بیچارے اوورسیز پاکستانی آتے ہیں وہ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں. وہ ایک پر ہی ہوتا ہے. ایک چیز بتائیں طفیل صاحب, اب انڈسٹری کی جب ہم چلانے کی بات کرتے ہیں, بڑا ایشو اٹھا بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے اور دیگر یوٹیلیٹیز جو بلوں میں رعایت ضروری ہے, لیکن کیا آج کے جو ریٹس ہیں ایسے ہیں کہ صنعت کار اس سے مطمئن ہے؟ ٹھیک ہے, زبیر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے, ریکنیکٹ کرنے کی کوشش جا رہی ہے ان کو. بالکل آپ کا یہ سوال مجھے بھی اس کا جواب جو سننا ہے کہ کیا سازگار ہے یہ اقدامات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مقامی جو سولر ہے اس پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے, تو اب جو صنعت کار انڈسٹری پہلے ہی آپ کی ذب و علی کا شکار تھی, وہ یہ کہتے تھے جی ہمیں سستی بجلی دی جائے. اب یہاں پر اگر سولر پینل کی بات کریں اس پہ بھی 18% درآمد جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا. کیونکہ سستی بجلی کا آلٹرنیٹیو یہی تھا نا کہ سولر پینلز لگا لیں, اور اس کے اوپر بھی 18% اب جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. اور وہ بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وجہ اس کو آرگیومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ مقامی انڈسٹری جو ہے سولر پینل کی اس کو فروغ ملے گا. جی اس کو فروغ تو ملے گا, لیکن آپ کی مقامی جب آپ مقامی مارکیٹ میں سے کمپٹیشن ہٹا دیں گے, جب آپ جو ایکسپورٹڈ سولر پینلز ہیں ان کی کمپنیز کو نکال دیں گے, تو آپ کی مارکیٹ سیچوریٹ ہو جائے گی, اس میں ایک ڈومیننس کریٹ ہو جائے گی, اور پھر من مرضی کی جب ڈومیننس کریٹ ہوتی ہے پھر من مرضی کے جو ہے وہ ریٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اینڈ یس, اور پھر جو کوالٹی آپ کو ملے گی آپ کو اسی پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. چلیں جی, کچھ اپڈیٹس ہیں مین وائل وہ شیئر کر لیتے ہیں. فرض صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ
خاص طور پہ جب ہم بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہیں تو جو کچھ ایسی اس میں ریلیف آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سولر پینلز جو ہیں ان پر بھی اب ٹیکس لگا دیا گیا ہے، تو جو ہماری انڈسٹری ہے وہ اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ جو رعایت ہونی چاہیے تھی صنعت کار اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیں، سولر پینل پہ جو سیل ٹیکس لگایا گیا ہے یہ حکومت کو کیونکہ فنڈز کی ضرورت ہے، ادروائز اس سولر پینل سے پورے پاکستان کو، انڈسٹری کو، گھر والوں کو، سب کو سستی بجلی حاصل ہو رہی تھی گزشتہ 1 سال سے. لیکن حکومت جب دیکھتی ہے کہ کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ حکومت سے برداشت نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں اچھا اس کو چھینو، لوگوں سے چھین لو جو بھی کچھ. حکومت کا کہیں بھی میں نے کبھی موٹو نہیں دیکھا کہ حکومت کو کچھ دو اور بس لینے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ صنعت کار ہو اس سے چھینو، عوام ہے اس سے چھینو. یہ انہوں نے دیکھا کہ جی سولر پینل پہ ان کو بجلی سستی پڑ رہی ہے تو کیوں پڑ رہی ہے، اور اس کو انہوں نے حاصل کرنے کے لیے 18% سیل ٹیکس لگا دیا، اور اس سے ان کو اربوں روپے حاصل ہوں گے. اچھا زبیر صاحب، اب یہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں بجٹ، وفاقی بجٹ کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ فسکل ایئر میں پاکستان میں صنعت لگانا آسان ہو گیا ہے یا مزید مشکل ہو گیا ہے؟ پاکستان میں ابھی دیکھیں آج کل صنعت لگانا نا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، حکومتی ادارے خاص طور پہ FBR جو ہے نا، یہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو تنگ کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، گلا بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹیکس بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں دیکھیے، میں 50 سال سے بزنس کر رہا ہوں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے FBR کا رویہ ٹیکس پیئر کے ساتھ، بھائی ان کا تو کام ہے جائیں جو لوگ نیٹ میں نہیں ہیں ان کو جا کے پکڑیں، تو یہ بجائے محنت کرنے کے کہ جا کے نئے ٹیکس پیئر کو پکڑیں، جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اسی کی جان کھانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھتے ہیں، ان کو نوٹس دیتے ہیں. ہر بزنس مین جو ہے اس کا 20-25% وقت جو ہے ان کے نوٹس کا جواب دینے میں لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کاروبار کریں، مال ایکسپورٹ کریں. ہمارا یہ کام ہوتا ہے بھائی اس کا نوٹس آیا، نوٹس کا جواب دو. تو میں مایوسی کے ہوں. اور آپ نے کہا کہ اگلے سال یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کچھ صنعت کاری کرے گا پاکستان کے اندر آنے والے 1-2 سال کے اندر. مجھے کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی جب تک کہ حکومت اور FBR اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لے کر آتی. رویے میں تبدیلی بہت امپورٹنٹ ہے.